الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواه ترمذی۔ یہ حدیث ذرا توجہ سے سمجھنا سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کو کبھی بھی رد نہ کرنا، تین چیزوں کو کبھی بھی رد نہ کرنا۔ سب سے پہلے تکیہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو واپس نہ کرنا، بے شک آپ آدھا منٹ ٹیک لگائیں اس لیے کہ میرے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے، ہم بھی پسند کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا خوشبو، آپ کو اگر کوئی خوشبو دیتا ہے تو آپ ان کو ٹھکرائیں نہیں، لیکن ہماری عادت بھی نہیں ہے لینے دینے کی، ہم لیتے بھی ہیں تو مفاد کے تحت، دیتے بھی ہیں تو مفاد کے تحت، ہماری تو فطرت ہے نا، ہم اللہ کے لیے تو دیتے نہیں ہیں، ویسے بھی ہماری فطرت ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خوشبو دینی ہو تو واپس نہ لوٹاؤ۔ تیسرے نمبر پہ دودھ کبھی نہ ٹھکرایا کریں، یہ چائے دودھ میں نہیں آتی، چائے بے شک ٹھکرا دیں کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان دہ ہے، آپ دودھ نہ ٹھکرا دیں۔ اگر آپ کو نقصان دے رہا ہے مثال کے طور پر تو آپ ان سے معذرت بھی کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدى له ہدیتا علیہا فقبلها فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا رواہ ابو داؤد۔ توجہ سے سننا، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کا کوئی کام کیا یا سفارش کی، میں ان حضرات سے کہہ رہا ہوں جو ایسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں اور جن کی چلتی ہے ان کو عرض کر رہا ہوں، جن کی نہیں چلتی میری طرح ملا ہے نا ہم لوگ، خیر چلے ٹھیک، نماز پڑھائی مفاد ہے نہیں، جن کے اندر مفاد ہو نا ان سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من شفع لأخیہ شفاعتا، کسی مسلمان کا کوئی کام کیا یا شفاعت کی، سفارش کی، پھر جس کا کام ہو گیا وہ بندہ فأہدى له ہدیتا علیہا، وہ بندہ شکرانے کے طور پر ہدیہ لے کر آتا ہے، 1000 روپے کا، 2000 روپے کا، کبھی مٹھائی لائی، کبھی کپڑے کو جوڑا لایا، کبھی اور چیز لائی، اچھا یہ ہدیہ لے لیں۔ اسی بندے کو ہدیہ آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ ہر روز ملتا تھا، آج دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار فقد اتا بابا عظیما من ابواب ربا، آپ نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ تم سود کے دروازے سے گزر گئے ہو، تم نے سود کا دروازہ کھول دیا، سود کا دروازہ کھول دیا تم نے، لہذا یہ خاص خیال رکھا کریں۔ اس لیے اگر ہم ہدیہ لیتے ہیں نا تو شریعت پتہ ہے کیوں شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے جس کمپنی میں، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، پھر وہ ہدیہ اس ادارے میں جمع کرا دیں۔ میرے نبی کے زمانے میں سن لیں، میرے نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گاؤں میں زکوٰۃ لے کر آؤ، وہ چلا گیا اور ان کو زکوٰۃ بھی دی لوگوں نے اور کچھ ہدایت دیے کہ یہ پکڑو ہدیہ آپ کا، یہ پکڑو ہدیہ رسول اللہ کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہدیہ آپ کا ہے اور یہ ہدیہ میرا ہے۔ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کون جانتا ہے، تمہیں کون جانتا ہے، تمہیں کون جانتا ہے؟ آپ کو اسلام کی وجہ سے یہ دیا گیا ہے نا، تو جمع کرا دو مال غنیمت میں۔ ہاں، آپ ان سے دعائیں لے لیں، اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں،
آپ اگر 5,000 کا ہدیہ لے رہے ہیں نا، اس کے عوض میں آپ ان سے ایک صرف دعا لے لیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم وہ جو سکون دل کا آتا ہے نا اس کی دعا سے، جو آسمانوں کو کیا وہ عرش اعظم کو چیر کر کے اللہ کے عرش کو ہلا کر کے وہ قبول ہو کے پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ ان سے دعائیں لے لیں. ہم تو دعاؤں کے حقدار بھی نہیں ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہمیں دعا، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. وہ لعنت ہو اسی دنیا پہ یار. میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ فقر کا خطرہ نہیں ہے، میری امت پہ غنا کا خطرہ ہے. میری امت پہ جب پیسہ زیادہ آئے گا پھر سمجھ لو کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی. فقیر بننا کوئی آر نہیں ہے. میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہ محجنی مسکینہ و امتنی مسکینہ وحشرنی من زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھانا قیامت کے دن بھی، رکھنا بھی. اللہ مجھے زندگی بھی مسکین والی عطا کر دیں. ہاں یہ دعا ضرور کریں. اللہ کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ کسی کا محتاج نہ کریں، اپنا ہی محتاج بنا دیں. یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں نا، یہ عرض کر رہا ہوں احتیاط سے زندگی گزاریں. پھر خدا کی قسم قبر سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں. پھر قبر سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں. ہم دعا لے لیں اور دعا دینے والے بنیں. آپ جس سے بھی ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخر میں الوداع کریں، دعا کریں. اگر وہ دعا نہیں کرتا، بخیل بنتا ہے، تو آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق